اردن میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ عرب میڈیا یہ رپورٹ کر رہا ہے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں پھر دھماکے۔ دوحہ میں لگاتار 5 دھماکے سنے گئے ہیں۔ یو اے ای میں ایران نے میزائل داغ دیے ہیں۔ اماراتی محکمہ دفاع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اماراتی محکمہ دفاع کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تو اردن کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ اردن میں بھی دھماکوں کی آوازیں سنی گئی ہیں۔ قطر کے دارالحکومت دوحہ میں پھر دھماکے ہوئے ہیں۔ اطلاعات یہ آ رہی ہیں کہ دوحہ میں لگاتار 5 دھماکے سنے گئے ہیں۔ یو اے ای میں ایران نے میزائل داغ دیے ہیں۔ ایرانی بیلسٹک میزائلوں کو روکنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اماراتی محکمہ دفاع کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ ابھی اہم خبر آ رہی ہے کہ اسرائیل نے ایران پر ایک بار پھر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایران میں فوجی ہیڈ کوارٹرز اور اولڈ پارلیمنٹ پر حملے ہوئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تہران میں زوردار دھماکے، عمارتیں لرز گئی ہیں۔ تہران کے رہائشیوں کے لیے انخلا کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ تو آپ کو بتائیں کہ اسرائیل نے ایران پر ایک بار پھر حملے شروع کر دیے ہیں۔ ایران میں فوجی ہیڈ کوارٹر اور اولڈ پارلیمنٹ پر حملے ہوئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کی جانب سے ایسا بتایا جا رہا ہے۔ تہران میں زوردار دھماکے ہوئے ہیں اور ان دھماکوں کے نتیجے میں عمارتیں لرز گئی ہیں۔ تہران کے رہائشیوں کے لیے انخلا کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ تو اس دفعہ حملے بہت زیادہ سخت کیے گئے ہیں۔ انٹینسٹی اس کی بہت زیادہ ہے۔ اسرائیل نے ایران پر ایک بار پھر حملے شروع کیے ہیں۔ ایران میں فوجی ہیڈ کوارٹرز کو نشانہ بنایا گیا ہے۔ اولڈ پارلیمنٹ پر بھی حملے ہوئے ہیں، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ تہران میں زوردار دھماکے سنے گئے ہیں اور اس کے نتیجے میں عمارتیں لرز گئی ہیں۔ تہران کے رہائشیوں کے لیے انخلا کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ تو حالات مسلسل کشیدہ ہیں۔ ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کی جانب سے مسلسل جارحیت کا نشانہ بنایا جا رہا ہے ایران کو، اور ایران کے مختلف علاقوں میں ایک بار پھر حملے شروع کیے گئے ہیں، جبکہ ابھی جو اطلاعات آ رہی ہیں وہ ایران میں فوجی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے، جبکہ اولڈ پارلیمنٹ پر بھی حملے کیے گئے ہیں، اس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ تہران میں زوردار دھماکے بھی سنے گئے ہیں جس سے عمارتیں لرز گئی ہیں۔ تہران کے رہائشیوں کے لیے انخلا کی وارننگ بھی جاری کر دی گئی ہے۔ تو مسلسل نشانہ بنایا جا رہا ہے اسرائیل کی جانب سے ایران کو، اور اب تازہ حملے جو اسرائیل کی جانب سے شروع کیے گئے ہیں اس میں فوجی ہیڈ کوارٹر کو نشانہ بنایا گیا ہے اور اولڈ پارلیمنٹ پر حملے کیے گئے ہیں۔ خبر رساں ایجنسی کا ایسا بتانا ہے۔ جبکہ اسرائیلی فوج کے ایران پر تازہ حملے، اسرائیل کا تہران میں شہریوں کو براڈ کاسٹنگ سینٹرز کے قریب انخلا کا انتباہ۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی فوج کے ایران پر تازہ حملے بھی جاری ہیں اور اسرائیل کا تہران میں شہریوں کو براڈ کاسٹنگ سینٹرز کے قریب انخلا کا انتباہ جاری کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے، کہ شہریوں کو براڈ کاسٹنگ سینٹرز کے قریب انخلا کا انتباہ ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے، اور جبکہ اسرائیلی فوج کے ایران پر تازہ حملے بھی جاری ہیں۔ تو مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جارحیت کا نشانہ بنا رہا ہے ایران کو، اور اب اسرائیلی فوج کے ایران پر تازہ حملے بھی جاری ہیں، جبکہ اسرائیل کی جانب سے تہران میں شہریوں کو براڈ کاسٹنگ سینٹرز کے قریب انخلا کا انتباہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ فوری طور پر اسرائیل کی جانب سے یہ انتباہ کیا گیا ہے کہ براڈ کاسٹنگ سینٹرز کے قریب جو لوگ بھی موجود ہیں وہ وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ قطر کا اپنی حدود میں ایرانی حملوں پر اظہار مذمت۔ قطر حملوں پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے کہ قطر کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط لکھا گیا ہے۔ قطر کا اپنی حدود میں ایرانی حملوں پر اظہار مذمت۔ قطر حملوں پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ ایران نے ایک بار پھر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک بار پھر دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ بحرین میں بھی ایران کے ڈرون حملے میں 2 امریکی اہلکار زخمی ہو گئے۔ ادھر ایرانی فوج نے اسرائیل اور امریکہ کے مزید 60 ڈرونز مار گرنے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 29 ڈرونز کو گرا چکے ہیں۔ تو آپ کو اپڈیٹ کر رہے ہیں کہ ایران نے ایک بار پھر میزائل اور ڈرونز داغ دیے۔ عرب میڈیا کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ایک بار پھر دھماکوں کی آوازیں سنائی دے رہی ہیں۔ بحرین میں بھی ایران کے ڈرون حملے میں 2 امریکی اہلکار زخمی ہوئے۔ ادھر ایرانی فوج نے اسرائیل اور امریکہ کے مزید 60 ڈرونز مار گرانے کا دعویٰ کیا ہے۔ ایرانی فوج کے مطابق جنگ کے آغاز سے اب تک 29 ڈرونز کو گرا چکے ہیں۔ ایران کے ساتھ جنگ میں اب تک 6 فوجی مارے جا چکے ہیں۔
امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے ایسا بتایا گیا ہے۔ ایران میں زمینی فوجی کارروائی کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے، مارکو روبیو کا یہ کہنا ہے۔ ایران خلیجی ممالک میں غیر فوجی اہداف کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ مارکو روبیو کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران کو کسی صورت بھی جوہری ہتھیار حاصل کرنے نہیں دیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ کا یہ بھی بتانا ہے کہ ایران پر پہلے حملے میں بڑے پیمانے پر اموات ہوئیں۔ اگر ہم پیشگی حملہ نہ کرتے تو ہمارا کہیں زیادہ جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ مارکو روبیو کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران نے خلیجی ریاستوں پر 100 سے زائد میزائل فائر کیے ہیں۔ وزیر خارجہ ایران نے ہوٹل اور عمارتوں کو بھی نشانہ بنایا ہے۔ امریکی وزیر خارجہ کا یہ بھی بتانا ہے ایران کے خلاف فوجی آپریشن زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ مارکو روبیو کا یہ بھی بتانا ہے کہ ہم ایرانی میزائل صلاحیتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے اسکول کو جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنایا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ایرانی عوام اس حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں جنگ کے فیصلے پر کانگریس کو بتانا لازم نہیں۔ امریکی وزیر خارجہ کا یہ بھی کہنا ہے کہ تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے آج اقدامات کیے جائیں گے۔ تو مارکو روبیو کی جانب سے اہم پریس کانفرنس کی گئی جس کے مندرجات ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ ان کا کیا کہنا تھا اپنی پریس کانفرنس میں۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ ایران کے ساتھ جنگ میں اب تک 6 فوجی مارے جا چکے ہیں، یعنی باضابطہ طور پر امریکی وزیر خارجہ کی جانب سے بتا دیا گیا ہے کہ 6 امریکی فوجی مارے جا چکے ہیں۔ ایران میں زمینی فوجی کارروائی کا فی الحال کوئی ارادہ نہیں ہے۔ ایران خلیجی ممالک میں غیر فوجی اہداف کو بھی نشانہ بنا رہا ہے۔ ایران کو کسی صورت بھی جوہری ہتھیار حاصل نہیں کرنے دیں گے۔ ایران پر پہلے حملے میں بڑے پیمانے میں اموات ہوئیں۔ اگر ہم پیشگی حملہ نہ کرتے تو ہمارا کہیں زیادہ جانی نقصان ہو سکتا تھا۔ مارکو روبیو کا یہ بھی کہنا تھا کہ ایران نے خلیجی ریاستوں پر 100 سے زائد میزائل فائر کیے ہیں۔ ایران نے ہوٹلز اور عمارتوں کو نشانہ بنایا ہے۔ ایران کے خلاف فوجی آپریشن زیادہ تیزی سے آگے بڑھ رہا ہے۔ ہم ایرانی میزائل صلاحیتوں کو ختم کرنا چاہتے ہیں۔ امریکہ نے اسکول کو جان بوجھ کر نشانہ نہیں بنایا ہے۔ ہمیں امید ہے کہ ایرانی عوام اس حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ ہمیں جنگ کے فیصلے پر کانگریس کو بتانا لازم نہیں ہے۔ تیل کی عالمی قیمتوں کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی۔ انہوں نے کہا کہ تیل کی عالمی قیمتوں میں اضافے کے حوالے سے آج اقدامات کیے جائیں گے۔ تو مارکو روبیو نے بڑی اہم پریس کانفرنس کی، صحافیوں سے انہوں نے گفتگو کی جس میں صحافیوں نے سوال کیے اور انہوں نے جواب دیے۔ انہوں نے کہا کہ ایران جیسے ملک کے پاس میزائل ٹیکنالوجی نہیں ہونی چاہیے۔ ایران کی ایٹمی صلاحیت کو ہم نے بہت زیادہ نقصان پہنچایا ہے۔ ایران پر حملہ دنیا کے امن اور تحفظ کے لیے کیا ہے۔ ایران ایسی جگہوں کو نقصان پہنچا رہا ہے جس کا جنگ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایران سفارت خانوں کو بھی نقصان پہنچا رہا ہے۔ ایران اس وقت کمزور ترین ملک ہے۔ ایران کے اقدامات کو سنجیدہ لیا گیا اور اس لیے آپریشن کی ضرورت پڑی۔ ہمیں امید ہے کہ ایرانی عوام حکومت کا تختہ الٹ دیں گے۔ جبکہ اسرائیلی فوج کے ایران پر تازہ حملے۔ اسرائیل کا تہران میں شہریوں کو براڈ کاسٹنگ سینٹرز کے قریب انخلا کا انتباہ۔ آپ کو بتائیں کہ اسرائیلی فوج کے ایران پر تازہ حملے بھی جاری ہیں اور اسرائیل کا تہران میں شہریوں کو براڈ کاسٹنگ سینٹرز کے قریب انخلا کا انتباہ جاری کیا گیا ہے اسرائیل کی جانب سے کہ شہریوں کو براڈ کاسٹنگ سینٹرز کے قریب انخلا کا انتباہ ان کی جانب سے کیا جا رہا ہے۔ اور جبکہ اسرائیلی فوج کے ایران پر تازہ حملے بھی جاری ہیں تو مسلسل ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل جارحیت کا نشانہ بنا رہا ہے ایران کو، اور اب اسرائیلی فوج کے ایران پر تازہ حملے بھی جاری ہیں جبکہ اسرائیل کی جانب سے تہران میں شہریوں کو براڈ کاسٹنگ سینٹرز کے قریب انخلا کا انتباہ بھی جاری کیا گیا ہے۔ فوری طور پر اسرائیل کی جانب سے یہ انتباہ کیا گیا ہے کہ براڈ کاسٹنگ سینٹرز کے قریب جو لوگ بھی موجود ہیں وہ وہاں سے پیچھے ہٹ جائیں۔ قطر کا اپنی حدود میں ایرانی حملوں پر اظہار مذمت۔ قطر حملوں پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔ تو یہ اہم خبر سامنے آ رہی ہے کہ قطر کی جانب سے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کو خط لکھا گیا ہے۔ قطر کا اپنی حدود میں ایرانی حملوں پر اظہار مذمت۔ قطر حملوں پر جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتا ہے۔